کی، جس کو ہم ہیلا بھی کہہ دیا کرتے ہیں، تو کیا یہ ہیلا ناجائز ہے؟ اور بعضوں نے اسی سے استدلال کیا کہ ہیلا شرعاً جائز نہیں ہوتا، اگر جائز ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ان کو عذاب میں مبتلا نہ فرماتا۔ اس کا جواب مفسرین نے فرمایا کہ ہیلا شرعی بالکل جائز ہے، لیکن انہوں نے جو ہیلا اختیار کیا تھا وہ دراصل ہیلا تھا ہی نہیں، اس لیے کہ ان کو ہفتے کے دن شکار سے منع کیا گیا تھا، اور گڑھوں میں مچھلیوں کو قید کر لینا بھی شکار کرنا ہی تھا، لہذا انہوں نے صراحتاً اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، اللہ کے حکم کے خلاف کام کیا تھا، ہیلا اختیار نہیں کیا تھا، اس لیے قابل سزا ہوئے اور یہ باعث ہلاک ہو گئے۔ ورنہ ہیلا اختیار کرنا خود یہ شرعاً ثابت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو آپ کی زوجہ بڑی خدمت گزار تھیں، بہت آپ کی خدمت کیا کرتی تھیں، ایک مرتبہ کچھ دیر سے تشریف لائیں، کوئی شرعی مجبوری ہوگی، تو حضرت ایوب علیہ السلام تھوڑے سے غضبناک ہوئے، اور آپ نے قسم کھا لی تھی کہ جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ پھر جب آپ صحت یاب ہو گئے تو آپ بہت پریشان ہوئے کہ اگر نہیں مارتا ہوں تو قسم ٹوٹ جائے گی، اور اگر میں ماروں کہ خدمت گزار بیوی ہیں ان کو اذیت ہوگی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صاد آیت نمبر 44 سے اس میں ارشاد فرمایا کہ خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث، کہ اے ایوب تم اپنی قسم مت توڑو بلکہ ایک جھاڑو اپنے ہاتھ میں لو جس میں 100 تنکے ہوں، اور اسے تم اس کو مار دو اپنی زوجہ کو تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ تو دیکھیں 100 کوڑوں کی انہوں نے قسم کھائی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہیلا ان کو بتا دیا کہ آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور وہ اذیت سے بھی محفوظ رہیں گی۔ تو اس لیے ہیلا شرعی اختیار کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا قصد نہیں ہے، لہٰذا ایسا ہیلا، ایسی تدبیر اختیار کرنا کہ جس میں کوئی شرعی فائدہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا قصد نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہی چیزوں کو بنیاد بناتے ہوئے زکوٰۃ کے معاملے میں ہیلا اختیار کرنا بھی جائز قرار دیا ہے۔ یہ جو مدارس میں مطلب ہاسپٹلز وغیرہ میں دی جاتی ہے، یا جو ویلفیئر اداروں میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، اس میں بھی شرعی ہیلے کے ذریعے ہی زکوٰۃ لگائی جاتی ہے، کیونکہ اگر زکوٰۃ ویسے کسی ادارے میں دیں تو چونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے درست ہونے کے لیے تملیک شرط ہے، یعنی شرعی فقیر کو مالک بنانا شرط ہے، تو اس طرح تو زکوٰۃ ادا ہونی نہیں چاہیے تھی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ جب کسی ادارے کو دی جاتی ہے تو وہ ادارہ پہلے کسی شرعی فقیر کو وہ زکوٰۃ مل کر دیتا ہے، جب وہ ادا ہو گئی تو پھر ان سے وہ زکوٰۃ لے کر، یا وہ مطلب یہ کہ تحفتاً اس ادارے کو دوبارہ دے دیتا ہے اور وہ زکوٰۃ استعمال ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس ہیلہ شرعی کا ثبوت ہے، لیکن وہ ہیلہ شرعی اسی وقت قابل مطلب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا یا درست قرار دیا جائے گا کہ جب اللہ کی نافرمانی کا قصد نہ کیا جائے۔ لہٰذا اگر کوئی اس طرح کرے کہ اپنی زکوٰۃ پہلے کسی شرعی فقیر کو دے اور پھر وہ شرعی فقیر اسے تحفتاً دے دے، اس سے لے لے، اس طرح ہیلہ اختیار کرے، تو یہ قابل گرفت ہی رہے گا۔